بالکل پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی جو اڑان ہے وہ رکنے کو تیار نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک مسلسل اقدامات کر رہا ہے مگر ڈالر نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے حال ہی میں جو ہے بینکوں کے لیے کیش ریزرو ریکوائرمنٹ کی جو شرط تھی، اس میں جو شرح تھی اس میں 1% کا اضافہ کیا گیا، مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور اس ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 175 روپے سے اوپر بند ہوا ہے، جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے قریب ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پچھلے ہفتہ ہے اس میں جو ہے ڈالر نے ہائی بنایا تھا 176 روپے کا۔ تو اسٹیٹ بینک کے جو اقدامات ہیں وہ جو ہے اپنی جگہ پر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو درآمدی اشیاء ہیں اس کے اوپر کیش مارجن کی شرط لگا دی تھی تاکہ جو ہے روپے میں استحکام آ سکے۔ اس کے بعد بینکوں کے خلاف بھی کارروائی کا عندیہ دیا گیا اسٹیٹ بینک کی جانب سے، مگر پھر بھی ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ کمی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب جو ہے شرح سود کو 1.5% بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے لوگ بینک ڈپازٹس کی طرف آئیں، ڈالر میں سرمایہ کاری کم کریں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ پہ اس کے کوئی اثرات نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات لگ رہی ہیں ڈالر بڑھنے کی۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے ڈالر بڑھنے کی مین وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ کا بل بہت بڑھ گیا ہے اور تجارتی خسارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے اندازے سے بالکل اس کے الٹ جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بالکل صحیح کیے ہیں، بظاہر تو صحیح لگتے ہیں لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ جیسے کہ انہوں نے بینکوں کا کیش مارجن 5% سے بڑھا کے 6% کر دیا، اس سے کم ڈالر پہ 3-4 روپے کا فرق آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا۔ پھر انہوں نے امپورٹ LC کے اوپر کیش مارجن بڑھا دیا، اس کا کوئی اثر نہیں آیا۔ پھر ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو کل 150 پوائنٹ جو بڑھائے ہیں بیسک انٹرسٹ ریٹ، اس سے بھی ایک بہت بڑا فرق آنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی جو ترجیحات ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ اب وہ بجائے ڈالر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے روپیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ 9% کے قریب ریٹ جو ہے ایک بہت اچھا ریٹ ہے جو کہ دنیا میں نہیں ملتا۔ لیکن ان سب تدابیر کے باوجود جو ہے ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور اس بات کا کل ہمارے گورنر صاحب نے بھی اظہار کیا خدشات کا کہ ڈالر کا ریٹ مزید بڑھے گا اور تجارتی خسارہ مزید بڑھے گا۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارا ڈالر کنٹرول میں آ سکے۔ میں اپنی بات کا پھر اعادہ کروں گا پچھلی کا کہ جتنے بھی ہمارے فائنینشیل فنڈامنٹلز ہیں وہ بہترین ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کنٹرول بہت اچھا ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ IMF کی دیگر شرائط کے ساتھ جو اور شرائط ہیں اس میں سے ایک یہ ڈیویلیوشن کی اوپر شرط بھی ہے، اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے وہ بڑے خاموش اور آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، اور انہوں نے صرف اور صرف ایکسچینج کمپنیز کے خلاف ایک مہم چلا دی ہے، جبکہ ایکسچینج کمپنیز جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اب تو گورنر صاحب نے بھی اس بات کو انڈروز کر دیا ہے کہ اس ڈالر کے اتار چڑھاؤ کے اندر بینکس انوالو ہیں، تو اب ان کے خلاف کوئی اقدامات اگر ہوں تو شاید کچھ ڈالر نیچے آ سکے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بلا ضرورت کن بینکس نے بے تحاشا خریداری کی اور اتنا بڑا مارجن 2-2 روپے، 4-4 روپے، 5-5 روپے ایک دن میں، کہ یہ ڈالر ہے کوئی اسٹاک ایکسچینج تو نہیں ہے کہ ہمارا شیئر اوپر نیچے ہوتا رہے۔ تو وہ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا، اور اگر یہ نہیں دیکھیں گے، یہ کنٹرول نہیں کریں گے تو معاشی حالات اور بگڑنے کے خطرے ہیں، جس سے بہت زیادہ ملک میں ایک انریسٹ اور بدامنی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، عام آدمی کا جو ہے سانس کا رابطہ جسم سے رکھنا محال ہو گیا ہے، بہت خطرناک صورتحال سامنے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے سنا کہ یہاں پہ ان کا یہی کہنا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ جیسے IMF کا پریشر ہے کہ روپے کی قدر میں مزید کمی کی جائے، کیونکہ مسلسل اسٹیٹ بینک بھی یہ کہہ رہا ہے، مشیر خزانہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈالر کی فیئر ویلیو ہے وہ 166 روپے ہے۔ اگر ڈالر کی فیئر ویلیو 166 روپے ہے تو پھر کیوں ڈالر 175 روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے؟ بہت بڑا مارجن ہے، 9-10 روپے کا مارجن ہے۔ اس کو گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر دیکھنا ہوگا، کیونکہ معاشی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس تیزی سے اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں اضافہ کیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اسی تیزی سے آنے والے دنوں میں روپے کی قدر بھی گھٹ سکتی ہے۔